وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا تھا وہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی ہمارے رسول سے پہلے موسیٰ کا معجزہ توریت، کوئی طور، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، وکیل کام بنانے والا، اور آج کل کے زمانے کے وکیل کام بگاڑنے والا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد تھے ان لوگوں کے جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندے تھے بڑے شکر گزار، ہر کروٹ پر اللہ کی یاد رکھتے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، فی الکتاب، خود ان کی کتاب میں یہ وہاں لکھا ہوا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم فساد مچاؤ گے زمین میں دو بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور چڑھائی کرو گے چڑھائی بڑھ چڑھ کر، دو مرتبہ تم فساد کرو گے اور دو مرتبہ چڑھائی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جس وقت آ جائے ان میں سے وعدہ پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، مسلط کر دیں گے تم پر اپنے بندے، اولی بأس شدید، سخت لڑنے والے، فجاسو خلال الدیار، وہ گھس جائیں گے شہروں کے بیچ میں۔ قتادہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بعث اللہ علیہم جالوت، جالوت بادشاہ مسلط ہوا تھا۔ ابن ابی حاتم نے بھی تفسیر میں لکھا ہے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ ہو کے رہنے والا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر ہم نے لٹا دیا تم کو موقع ایک اور بار، علیہم ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور بیٹے دے کر، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور کر دیے ہم نے تمہاری نفری بڑھا کر، زیادہ سے زیادہ افراد کا ہونا، بچوں کا ہونا، قرآن کہتے ہیں نعمت ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم احسن علوم میں پڑھنے لگے تو اپنے لیے پڑھنے لگے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی، فَلَهَا، خود غرق ہو جاؤ گے۔ ان احسنتم، اگر تم بھلا کرو گے، احسنتم لانفسکم، اس کی بہتری تمہیں پہنچے گی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، نفس کی طرف راجع ہے نا، فَلِهَذَا النَّفْسِ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جس وقت آ جائے وہ دوسرا وعدہ، فرمایا دو دفعہ نا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، بگاڑ دیں گے تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو جائیں گے بیت المقدس۔ یہ بخت نصر مسلط ہوا تھا، امام عطیہ اور امام مجاہد نے کہا ہے دوسری مرتبہ بخت نصر مسلط ہوا۔ کما دخلوہ اول مرہ، جیسے داخل ہوئے تھے مسجد اقصی میں پہلی بار۔ سنو، قوم کی بے عزتی شاعر کی توہین سے ہوتی، مسجدیں اور مدرسے مسلمانوں کی عزت ہے، ان کی بے عزتی، ان کی بے احترامی۔ تم نافرمان ہو گئے تو ظالم و قوم نے مسلط کیا، مسجد میں آ گئے۔ استغفر اللہ۔ ہندوستان کے بہت ساری مساجد مندر بن چکی ہے۔ ہندوستان میں ایسی جامع مسجد میں نے دیکھی پہاڑ گنج کی کہ جس کے ایک ایک مینار پر پورا قرآن لکھا ہے، اور اس کے محراب میں سکھوں کے گھوڑے کھڑے۔ ہائے 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 ہائے، نادیدنی کے دید سے ہوتا ہے خون دل، بے دست و پاک و دیدہ بینا نہ چاہیے۔ وائے وائے وائے، استغفر اللہ۔ ہندوستان کی مسجدیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بنانے کے بہانے کتنا عظیم گناہ کیا گیا ہے، کتنا عظیم گناہ ہوا۔ کیا کریں، کس سے سناؤ تو سبق ہی نہیں ہو۔
استغفر اللہ. خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. قاری اجمل خان شوق سے پڑھتے تھے رحمہ اللہ و رحمتہ واسعہ. خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. تڑپ اے دل تڑپنے سے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے. توبہ توبہ. وہ مساجد ہندوستان کی جس میں 2,000 طلباء پڑھتے تھے، وہاں ایک نام لیوا خدا کا نہیں ہے. دہلی کے محلے میں نے دیکھے، مجھے کوئی نہ دکھائے، میں خود دیکھ کے آیا. اور ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم کی محبت ایمانی معلوم ہو گئی کہ وہ کیوں فرماتے تھے غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. ان کو زمین کی فکر تھی، ان کو ایمان و اسلام کی فکر تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی. تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی. تاکہ داخل ہو جائیے ظالم مسجدوں میں کما دخلوا اول مرہ، جیسے گھس چکے ہیں پہلی بار. جس مسجد میں توحید بیان نہ ہو، جس مسجد میں سنت کا بیان نہ ہو، مدتوں دیوبندی خطیب بیٹھا رہتا ہے اور شرک و بدعت کا رد نہیں کرتا، ایک دن بدعتی مسلط ہو جاتے ہیں. لیدخلوا المسجد کما دخلوا اول مرہ. یہ اس ظالم، اس بدعمل انسان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جتنا شرک اور بدعت وہاں ہوگی. بنی اسرائیل جب وہ نافرمان و سرکش ہو جاتے، ظالم اور کافر ان پر مسلط ہو کر بیت المقدس کو شہید کر لیتے، اس میں خنازیر ذبح ہو جاتے، توریت کو آگ میں جلا دیتے. یہ سب ہو چکا ہے. وَلْيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَدْبِيرًا، اور تاکہ ان کی جڑیں کاٹیں. مالو، وہ جو انہوں نے سرکشی کی، تدبیرہ، ہلاکت کے ساتھ. تبر یتبر مانا ہلاک. ولیتبروا، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دے، ان کی جڑیں کاٹے. مالو، جیسے انہوں نے سرکشی کی، تدبیرہ، جڑیں کاٹ کر. مفعول ہے، مفعول مطلق ہے یتبروا سے. تبرہ یتبرو کے معنی آتے ہیں ہلاک ہونا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ رب تمہیں معاف کر دے اگر تم نے معافی مانگی. وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے شرارت کی، عدنا، ہم دوبارہ سزا دے کے لیے لوٹ آئیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا دوزخ کافروں کے لیے چٹائی، بیٹھنے کی جگہ. حصیر. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی جو بالکل سیدھا ہے. وَبَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دیتا ہے مسلمانوں کو. الذین، وہ مسلمان، يعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک. ان لهم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے اجر بڑا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک.